الحمد والصلاۃ والسلام اصول فارسی درس نمبر 11 مصادر بھی چلتے رہیں گے اور مقدمہ بھی ہم نے کافی بیان کر دیا تھا. کچھ چیزیں رہتی ہیں جو بعد میں بیان کی جائیں گی. باب اول فائدہ جلیلہ برائے مصادر فارسی. فائدہ جلیلہ برائے مصادر فارسی. مصادر فارسی کے لیے مصادر مصدر کی جمع ہے. فارسی کے مصادر کے لیے فائدہ جلیلہ. فارسی کے تمام مصادر 6 قسم پر ہیں. مصدر اصلی جو اصل میں مصدر ہو اور ایک کلمہ پر مشتمل ہو، جیسے گفتن کردن، اس کو مصدر مفرد بسیط اور سادہ بھی کہتے ہیں. یہ مفرد بسیط اور سادہ یہ آپس میں کیا ہیں؟ توجہ بھائی، آپس میں کیا ہے؟ آپس میں کیا ہیں یہ مفرد بسیط اور سادہ؟ مصدر اصلی آپس میں کیا ہیں بھائی؟ آپس میں کیا ہیں؟ پڑھ چکے ہو پیچھے، دوسری دفعہ بتا رہا ہوں، پچھلے درس میں بھی بتایا ہے. یہ مرادف ہیں، مرادف اور مترادف ہیں. مرادف اور مترادف الفاظ مختلف ہیں، معنی ایک ہے، معنی ایک ہے. مراد ایک ہی ہے. دو باتیں انہوں نے کی ہیں. ایک تو اصل میں مصدر ہو، بنایا نہ گیا ہو، اور دوسرا ایک کلمہ پر مشتمل ہو، دو یا دو سے زیادہ کلمات پر مشتمل نہ ہو. مصدر جعلی. مصدر جعلی کہتے ہیں کسی بھی مصدر کے شروع میں اس میں جامد لگانے سے، جیسے آب خوردن، نماز خواندن، جو اصل میں مصدر نہ ہو لیکن کسی مصدر کو اٹھا کے اس کے شروع میں اس میں جامد لگا دیا ہو. اس میں جامد ہوتا ہے وہ اسم جس سے آگے کوئی لفظ نہ بنے، جیسے اس میں موجود ہے آب نماز، آب خوردن پانی پینا، نماز خواندن نماز پڑھنا. یا دوسری تعریف مصدر جعلی کی ہے جو اصل میں مصدر نہ ہو بلکہ کسی عربی، ہندی یا فارسی کلمہ کے آگے یدن لگانے سے بنا دیا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی مصدر جعلی ہوتا ہے. جیسے فہمیدن، جلیدن، درنگیدن. فہم عربی کلمہ تھا تو اس کے آگے یدن لگایا تو فہمیدن بن گیا. چل جو ہے وہ ہندی کلمہ تھا، اس کے آگے یدن لگایا تو چلیدن بن گیا. اسی طرح درنگ فارسی کلمہ تھا تو اس کے آگے یدن لگایا تو درنگیدن بن گیا. آگے تیسرا جی مصدر مرکب جو دو یا دو سے زیادہ کلمات سے بنا ہو، جیسے برداشتن، سخن گفتن، گرہ، برابر و زدن. برداشتن یہ دو لفظ تھے، بر مانا سینہ اور داشتن مانا رکھنا. سینہ رکھنا، سینہ اور رکھنا. سینے پر رکھنا یعنی کہ یاد کرنا، حفظ کرنا. اس کا مرکب معنی ہوتا ہے حفظ کرنا. سخن گفتن بات کہنا. بات کہنا. سخن علیحدہ چیز تھی، گفتن علیحدہ چیز تھی، تو دو لفظوں کو ملا کر جو ہے وہ بنایا ہے. بات کہنا. اسی طرح گرہ، برابر و زدن، یہ 3 الفاظ انہوں نے ملا کر جو ہے وہ ایک مصدر بنایا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے غصہ کرنا. آگے جی مصدر مخفف یا مرخم. یہ ماضی مطلق کے واحد غائب کے صیغے کی طرح ہوتا ہے، جیسے آمد رفت جو بمعنی آمدن رفتن ہے. مصدر مخفف کبھی مصدر اور کبھی حاصل مصدر کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے گفت بمعنی گفتن یا بمعنی گفتار. یہ حاصل مصدر کیا ہوتا ہے اس کا آگے پورا مضمون آئے گا، وہ بیان کیا جائے گا اپنے مقام پر. فی الحال آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے مصدر مخفف یا مرخم جو ہوتا ہے یہ ماضی مطلق کے واحد غائب کے صیغے کی طرح ہوتا ہے، جیسے آمد یہ واحد غائب کا صیغہ ہے ماضی مطلق کا، اور آمد اور ہوتا مصدر کے معنی میں ہے. اس کی حیت اور شکل جو ہے وہ ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب کی ہوتی ہے، لیکن معنی یہ مصدر کا دیتا ہے، اور کبھی مصدر کا معنی دیتا ہے، کبھی حاصل مصدر کا معنی بھی دیتا ہے. 5ویں قسم ہے جی مصدر ذو وجہین. وہ مصدر جو لازم و متعدی دونوں معنی رکھتا ہو، جیسے ریختن بمعنی گرنا، گرانا. لازم و متعدی کا بیان آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھو ریختن گرنا یہ لازم ہے، لازم کا معنی ہے. گرانا اس نے کس کو گرایا، یہاں مفعول بھی کی ضرورت ہے. گرنا یہ لازم ہے، ادھر مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہے، گر گیا وہ، بس مفعول کی ضرورت نہیں. اس نے گرایا، کس کو گرایا. 6 جی مصدر التزامی. مصدر اصلی یا جعلی کے آخر میں یا لیاقت لگانے سے بنتا ہے.
جیسے رفتنیست رفتنیس وہ جانے کے لائق ہے، وہ جانے کے لائق ہے، رفتنی ام میں جانے کے لائق ہوں، این آب خوردنیست یہ پینے کے لائق پانی ہے۔ مصدر التزامی مصدر اصلی یا جعلی کے آخر میں یا لیاقت لگانے سے بنتا ہے۔ مصدر اصلی بھی پڑھ چکے ہیں آپ، جعلی بھی پڑھ چکے ہیں۔ مصدر اصلی ہو یا جعلی ہو، اس کے آگے جب آپ یا لیاقت لگائیں گے تو وہ مصدر التزامی بن جائے گا۔ مصدر التزامی بن جائے گا۔ آخر میں ایک فائدہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب گردان کریں گے تو پھر کیا کریں گے بھائی، جب آگے الفاظ بنائیں گے تو پھر کیا کریں گے، علامات فعل یا اسم آگے فعل کی صیغے کی علامات یا ضمائر وغیرہ کس کے ساتھ لگائیں گے، مرکب جب مرکب مصدر سے کوئی فعل یا اسم مشتق کریں گے تو علامت صیغہ یعنی ضمائر یا علامت اسم صرف علامت لکھا ہے، علامات لکھنا ہے اس کو، علامات صیغہ یعنی ضمائر یا علامات اسم صرف اس لفظ کے آخر میں لگیں گی جس کے آخر میں علامت مصدر دن یا تن ہوگی۔ جیسے سخن گفتن، سخن گفتن سے گردان کیسے کریں گے، بولو، سخن گفتن، سخن گفتن، سخن گفتی، سخن گفتے، سخن گفتم، سخن گفتیم۔ اب آپ نے گردان جو ہے وہ اس لفظ کے ساتھ لگانی ہے، یا علامت صیغہ یا علامت اسم اس لفظ کے ساتھ لگانی ہے جس کے ساتھ علامت مصدر کی علامت ہو، نہ کہ آپ سخن کے ساتھ گردان کریں گے، سخن گفتند، سخن گفتی، سخن گفتی وغیرہ۔ اور جیسے سخن گفتن سے سخن گفتہ، سخن گفتگاں، یہ علامات اسم ہے، یہ اب گفتن کے ساتھ اسی وجہ سے آئی ہیں۔ تو یہ جناب بے والا 6 قسمیں ہم نے مصدر کی ابتداءً پڑھ دی ہیں، اس کو آپ سمجھیے، یاد کیجئے، آگے انشاءاللہ تعالی گردانوں کا بیان اور آگے انشاءاللہ سمجھ چلے گا۔ ھذا ھو المرام واللہ تعالی اعلم۔